السلام علیکم، میں ہوں انم شیخ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. سر امیر عباس سر، آپ کی میں بھی اور مجھ سمیت اور بھی بہت سے فینس ہیں. کچھ تاریخ کے حوالے سے آپ سے کوئک سوالات کرنا چاہوں گی. آپ کا بھی وقت اس وقت آپ بہت شارٹ ہے. سر، بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کوشچنس ہیں اور ہم آس پاس کافی حلقوں سے یہ باتیں سنتے بھی ہیں، تو آئی تھاٹ آج آپ سے بھی کچھ کلیئر کر لوں. سر، ہسٹری پہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان میں جو ترقی ہے اس میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ موسٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں. سول سپریمسی ہمیں نہیں ہونے دی گئی. اگر ہم ساتھ بھارت میں دیکھیں تو وہاں پہ ترقی جو ہے اتنی جتنی بھارت نے کی ہے ہم سے آگے نکل گیا ہے معیشت میں بھی، تو وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بیچ میں آپ کے رکاوٹیں نہیں ڈالی اور آ کے مارشل لاس نہیں لگائے. سر، اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے اس ٹائم کی؟ دیکھیں انم، یہ ٹوٹلی ربش، ٹوٹلی اسٹوپڈ، ٹوٹلی نان سینس قسم کا آرگومنٹ ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں. ٹوٹلی اسٹوپڈ، بیس لیس اور ربش آرگومنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مارشل لا نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج کی کسی بھی ملک کے ریاستی معاملات میں، حکومتی معاملات میں، سرکاری معاملات میں شرارت نہیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی ملک کی جو ملٹری ایجنسی ہے، سیکرٹ ایجنسی ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ملک کے سیاسی معاملات میں. ملک کو چلانا سیاستدانوں کا اور منتخب لوگوں کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک دنیا کا سیٹلڈ پرنسپل ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں، بھارت کو آئیڈیلائز کرنا یہ بذات خود ایک انتہائی نیچ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت میں مارشل لا نہیں لگا، لیکن بھارت میں مارشل لا کیوں نہیں لگا اس کی وجہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھارت کی فوج بہت کوئی پوتر فوج ہے یا بھارت کی فوج کی سوچ بہت اچھی سوچ ہے. اگر بھارت کی فوج کی سوچ بہت اچھی ہوتی تو بھارت کی فوج نے جو ظلم ڈھائے ہیں کشمیر کے اندر، یہ بھارت کی را ہے نا، جو دوسرے ملکوں کے خلاف اوفینسو کام اسٹریٹجی اختیار کر رہی ہے، جو پاکستان کے ساتھ کر رہی ہے، جو افغانستان میں بیٹھ کے کر رہی ہے. ابھی را کے آپریشن، سیکرٹ آپریشن پکڑے گئے ہیں کینیڈا کے اندر کہ وہ کینیڈین پالیٹیشنز جو وائٹ پالیٹیشنز ہیں ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف. یہ دنیا کی کون سے مہذب ملک اور کون سی مہذب فوج اور کون سی مہذب سیکرٹ ایجنسی کو یہ قانون، یہ حق دیا جا سکتا ہے؟ بھارت کے اندر اگر مارشل لا نہیں لگا تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس لیے نہیں لگا کہ بھارت کی فوج کو بہت اچھی فوج ہے. بھارت کی فوج کے اندر بھی وہ سارے مسائل موجود ہیں جو ہماری فوج کے اندر ہو سکتے ہیں. یہ جو ہماری فوج کے اندر اگر ماضی میں یہ خواہش تھی بار بار اقتدار میں آنے کی، تو وہ بھارت کی فوج کے اندر بھی خواہش ہو سکتی ہے. ہم سب ایک ہی سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے جو ڈی ہیومنائزیشن ہوئی ہے وہ ایک ہی طرح سے ہوئی ہے، یا ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ملتا جلتا تھاٹ پروسیس ہے. ہمارے اندر اگر اقتدار کی ہوس یا لالچ ہے وہ ہم دونوں ملکوں کے اندر موجود ہے. وہاں پہ جو اس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے سب سے بڑی دنیا کی ہے نا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھارت کی سوا ارب کی آبادی ہے. بھارت جمہوری نظام والے ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے. اور بابا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی جمہوریت. اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کے پاس جمہوری اقدار بہت اچھی ہیں. توف ہے اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو جن کو یہ غلط، جن کے ذہنوں میں یہ ٹھوس دیا گیا ہے صرف پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، یہ پاکستان کے خلاف کہ جی بھارت کے اندر جمہوریت ہے. یہ جمہوریت ہے کہ بھارت کے اندر جس طرح مسلمانوں کو، اور صرف مسلمانوں کو نہیں باقی مائنورٹیز کو جس طرح سے ان کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، یہ جمہوریت ہے. آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کی ایتھنک کلینزنگ شروع کر دیں. چند اکا دکا واقعات جو کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ ہو جاتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایتھنک کلینزنگ کریں پاکستان کے اندر. بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا سلم ایریا ہے، سب سے بڑا دنیا کا سلم ایریا، کچی آبادیاں. بھارت میں آج یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ایٹمی پاور ہے. آج اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہے. بھارت میں سیاست ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹوائلٹس بنا کر دیں گے. بھارت میں ہیٹریڈ ہے، ایکسٹریمزم ہے بھارت کے اندر. بھارت کے اندر بے روزگاری ہے. بھارت کے اندر خود کاسٹ سسٹم ہے، انتہائی دقیانوسی اور بدبودار قسم کا کاسٹ سسٹم جو شودر اور برہمن کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے. کیا یہ ہے پاکستان کے اندر؟ تو وہاں جو جمہوریت ہے اس کی جمہوریت کے کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں. وہ جمہوریت کے ماتھے پر کلنک ہے. اس کو بڑی جمہوریت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 1.5 ارب سوا ارب لوگ بستے ہیں. جمہوری نظام ہے وہاں پہ، یعنی جمہوری نظام سے مراد یہ کہ وہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں،
وہ سیاسی جماعتیں الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ الیکٹ ہو کر سامنے آتی ہیں. اس سے زیادہ وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. وہاں کوانٹیٹیو ڈیموکریسی ہے, کوالٹیٹیو ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ جو جاہل دیسی لبرل اور پاکستان کے جو جعلی دانشور ہیں, انہوں نے جو ایک نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہوا ہے صرف پاکستان کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور ہماری ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کبھی مارشل لاء نہیں لگا. یہ ضرور ایک وہاں کی خوبی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا 1956 میں, بھارت کا پہلا آئین بنا تھا 1949 میں. یہ ان کی کامیابی ہے. بھارت میں پہلے عام انتخابات ہوئے تھے 1950 یا 49 میں, پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہوئے تھے 1970 میں. ہاں ان کی کچھ خوبیاں ہیں, کچھ کامیابیاں ہیں ان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت کے اندر کہ جس جمہوریت میں عورتوں کو بسوں کے اندر ریپ کر دیا جاتا ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت میں کہ جہاں پہ کشمیر کے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے کنفائن کر کے رکھا ہوا ہے پچھلے 7-8 ماہ سے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت میں جو کچھ انہوں نے کیا امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل کے اوپر, جو سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا, جو وہاں پہ 25 سے زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی کی. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ, اور ہمیں فخر ہے اپنی جمہوریت پر. بھلے بار بار یہ جمہوریت جو ہے وہ انٹرپٹ ہوتی رہی ہے, لہٰذا خدا را اپنے جمہوریت کو انڈرمائن مت کریں, انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. ہاں میں تو آغاز سے کہا کہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اب جو آپ کا سوال کہ میں دوسرے حصے کی طرف آؤں کہ جی ساری جو نزلہ ہے وہ ہم فوج پہ گرا دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بار بار فوج آتی ہے سسٹم ڈیریل ہوتا ہے تو سسٹم مضبوط نہیں ہو پاتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ سیٹلڈ پرنسپلز ہیں دنیا کے. آنےسٹی سیٹلڈ پرنسپل ہے دنیا کا, میرٹ سیٹلڈ پرنسپل ہے دنیا کا, ٹرانسپیرنسی سیٹلڈ پرنسپل ہے دنیا کا, آنےسٹی سیٹلڈ پرنسپل ہے دنیا کا. جب یہ سیاستدان اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو موت پڑتی ہے ان سیٹلڈ پرنسپلز کے اوپر کام کرنے سے. کیا فوج ان کے گن پوائنٹ پہ کو کنپٹی پر رکھتی ہے کہ کرپشن کرو؟ کیا فوج ان کی کنپٹی کے اوپر کو جو ہے وہ اب صوبے دار میجر کھڑا کر دیتی ہے ہر سیاستدان کے سر کے اوپر کے خبردار اگر تم نے حرام نہ کھایا تو تمہیں مار دیں گے یا ہم مارشل لاء لگا دیں گے؟ یہ جتنے بھی اس ملک کے اندر جو مالی بدعنوانی ہے, جو اقربا پروری ہے, جو میرٹ کو بلڈوز کیا جاتا ہے جمہوری نظام کے اندر, جو جمہوری روایات نہیں پنپنے دی جاتی, یہ خود سیاستدان جو پاکستان میں حکمرانی کرتے رہے ان کی اپنی خباثت ہے. اور وہ الزام دیتے ہیں فوج کے اوپر. یہ بہت انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے ہمارے ملک کے اندر, بہت بڑی. اور جو ہمارے ملک کا دانشور طبقہ ہے وہ انٹلیکچوئل کرپشن کرتا ہے. مالی کرپشن سے بھی زیادہ گندی کرپشن ہے اور خوفناک کرپشن ہے انٹلیکچوئل کرپشن. آپ کہیں کہ فوج غلط کر رہی ہے, آپ کہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ فوج غلط کرتی ہے جب کرتی ہے, لیکن آپ یہ بھی تو کہیں, آپ کی زبان پہ چھالے پڑتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہاں سیاستدان بھی حرام خوری کرتے ہیں, ہاں سیاستدان بھی. اب اس وقت پاکستان میں اسی حکومت کی آپ بات دیکھ لیں کہ ابھی پنجاب کے اندر ان کی حکومت کو 2.25 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے حکومت میں آتے ہی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود تھا پنجاب کے اندر, انہوں نے اس کو ختم کر دیا. انہوں نے شب خون مارا. اب کیا یہ جنرل باجوہ نے کہا ہے عمران خان کو یا عثمان بزدار کو کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کر دو؟ انہوں نے جو پہلے سے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن 2015-16 میں ہوئے تھے پنجاب میں, ان کی مدت 2021 تک ہے ابھی. لیکن انہوں نے اقتدار میں آتا ہی, وہ چونکہ نون لیگ کے دور کا الیکشن ہوا تھا, وہ وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, ان کے دور کے منتخب, انہوں نے آتے ساتھ ان کو معطل کر دیا. کس نے حق دیا ان کو معطل کرنے کا؟ اب کل کو اگر ملک میں مارشل لاء لگ جائے تو پھر عمران خان منہ بنا کے کہنا شروع کر دے کہ یہ باجوہ کا قصور ہے. قصور تو آپ کا ہے, سیاستدانوں کا قصور ہے کہ جو اس ملک میں ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں کرتے, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہیں کرتے, سسٹم کو مضبوط نہیں کرتے جب بھی ان کے پاس پاور آتی ہے. اور جب یہ سسٹم کو کھوکھلا کرتے ہیں خود یہ جس طرح کوئی مالی کسی درخت کی جڑ میں تیزاب ڈالتا ہے, یہ سیاستدان خود اس جمہوریت کی جڑ میں تیزاب ڈالتے ہیں, اور بعد میں پھر فوج آتی ہے, پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں. ٹوٹلی ربش اسٹوپڈ قسم کا آرگومنٹ ہے یہ جو لوگ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہاں کی جو اکانومی اسٹرانگ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ مارشل لاء نہیں لگا, اور یہاں پہ لگا کے انہوں نے فوج نے بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. اکانومی وہاں کی اسٹرانگ ہونے کی ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ لبرل ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ سسٹم بہرحال چلتا رہا ہے, وہاں پہ امریکہ اور جو دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا یا تیسرا بڑا ملک ہے, اس کی بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, اس کی بہت بڑی کنزیومر اکانومی ہے. دنیا نے جب اپنا مال بیچنا ہے, ہماری آبادی ہے 22 کروڑ, ان کی آبادی ہے مثال کے طور پہ 1 ارب 22 کروڑ, ہم سے 5 گنا زیادہ. تو ہم جو مال ہم نے, اگر ہم ایک
साबुन की टिकिया इस्तेमाल करते हैं महीने में, तो वो 6 साबुन की टिकिया इस्तेमाल करते हैं महीने में। उनकी कंजम्पशन ज्यादा है चीजों की। दुनिया ने जब माल बनाना है तो वो किसकी तरफ देखेंगे? वो उनकी तरफ देखेंगे, क्योंकि वो माल ज्यादा खरीद सकते हैं दुनिया से। इसी तरह से उन्होंने जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनके साथ भी इसलिए अलायंस बना लिया ज्यादा, क्योंकि मिडल ईस्ट की तरफ इन्होंने बहुत ज्यादा अपना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट किया। आज दुबई के अंदर, सऊदी अरब में और बहुत सारे मुल्कों के अंदर इंडियंस जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है वहां पे, वो काम कर रहे हैं वहां पे। और फिर उनके मुल्क उस इंडिया के अंदर कुछ जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके ऊपर काम हुआ वहां पे। वहां पे उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए शुरू से। उन्होंने जो अग्रेरियन इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। नॉलेज इकोनॉमी के अंदर उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है वहां की इकोनॉमी मजबूत है। फिर एशिया के अंदर अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप है वो चाहता है कि हम चीन के मुकाबले पे, पाकिस्तान के मुकाबले पे, ईरान के मुकाबले पे और रशिया के मुकाबले पे हम भारत को मजबूत करें। हालांकि उनको भारत की बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है। ये जो कुछ कश्मीर में हुआ, जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, माइनॉरिटीज के साथ हुआ, क्या इसकी आवाजें अमेरिका की कांग्रेस में नहीं गूंजी? क्या इसकी आवाजें यूरोपीय पार्लियामेंट में नहीं गूंजी? क्या इसकी आवाजें जो बरतानिया की का हाउस ऑफ कॉमन है उसमें नहीं गूंजी? बिल्कुल गूंजी है। इसके बावजूद उनका रवैया नरम क्यों है भारत की तरफ? क्योंकि वो भारत को कायम रखना चाहते हैं अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से। आज पाकिस्तान मजबूत हो जाता, पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होती, हमारे यहाँ नॉलेज इकोनॉमी होती, हमारी एक्सपोर्ट होती, हमारा जीडीपी का साइज बड़ा होता, हमारे यहाँ लोग जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी से जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उसकी तरफ जा रहे होते, तो आज हम पाकिस्तान उनकी आंखों का तारा होता और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती। तो इसका ताल्लुक कोई मार्शल लॉ के साथ या उन चीजों के साथ नहीं है, बल्कि अगर आप पाकिस्तान में फेयर एनालिसिस करें मार्शल लॉ और फौज के बुक्स को एक तरफ रखते हुए, तो जो फौजी अदवार पाकिस्तान में आए उस ऐसा नहीं, वो फौजी हुकूमत ने ये जरूर गलत किया कि उसने पाकिस्तान में सियासत को डिरेल किया, डेमोक्रेसी को डिरेल किया, लेकिन वो जितना अरसा के लिए आते थे उन्होंने मुल्क में बहुत बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ की, स्टिमुलस किस्म की इकोनॉमिक ग्रोथ की। आप अयूब खान का जमाना उठा के देख ले, आप इवन जियाउल हक के जमाने के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए। वो उसके अपने दूसरे गलत काम अपनी जगह पे हैं, जो उसने इस मुल्क के साथ तबाही बर्बादी जियाउल हक ने की वो अपनी जगह पे गलत है, लेकिन उसके मुल्क में भी कुछ अच्छे काम हुए। परवेज मुशर्रफ के जमाने में आप उठा के देख लें कितना कितना काम हुआ। ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम परवेज मुशर्रफ ने दिया। परवेज मुशर्रफ के दौर में मुल्क में की जो इकोनॉमी है वो कितनी ग्रो की, पाकिस्तान की कर्जे बहुत कम हुए, बेशुमार प्रोजेक्ट्स है परवेज मुशर्रफ के जमाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पूरे पाकिस्तान में। लिहाजा इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आपके मुल्क में जमहूरियत, चीन के अंदर तो कोई खास जमहूरियत नहीं है, वहां पे तो वन पार्टी रूल है और वो बड़े सख्त किस्म की, उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी है बहुत जालिम किस्म के उनके, जब वो लोगों को लटकाते हैं वो कैसे लटकाते हैं। रूस के अंदर क्या जमहूरियत है सही तरह से? ये पुतिन जो है वो 2036 तक चाहता है कि मैं आप रूस का सदर हूं, ये जमहूरियत है क्या? महातिर मोहम्मद जब आया था तो महातिर मोहम्मद ने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी मुतारिफ करवाई थी, वो डेमोक्रेसी नहीं थी। इसी तरह से ली कुआन यू जब सिंगापुर में आया उसने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी मुतारिफ करवाई, वो जमहूरियत थी। लेकिन इसके बावजूद इन मुल्कों ने कितनी तरक्की की। तो ये कम टू द पॉइंट काम करें, सही डायरेक्शन इख्तियार करें, जमहूरियत हो या आमरीयत हो, मुल्क हर हाल में तरक्की कर सकता है। उसका ताल्लुक सिस्टम से नहीं है, उसका ताल्लुक आपके राइट डायरेक्शन से है, राइट डिसीजन से है, ऑनेस्टी से है, इंटेग्रिटी से है, क्रेडिबिलिटी से है, और दुनिया किस तरह तरक्की करती है उसको समझने से है।